آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، سن لیجئے، اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، اور بہت آسان اردو اور ہندی میں، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ چلیے پہلے بتا، جو میرے ذکر سے نہیں نماز سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کے لیے روزی تنگ کر دیں گے۔ روزی بند کر دیں گے نہیں کہا اللہ نے، روزی تنگ کر دیں گے، یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے، بند نہیں تنگ کر دیں گے، ٹائٹ، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں۔ 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی، لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم، 5,000 قرض اور لے لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے۔ تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں، نماز کی فکر ہونی چاہیے، جماعت کی فکر ہونی چاہیے، پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ 50,000 نہیں آئے گا، 2,000 آئے گا لیکن رکے گا۔ آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ 1,000 آئے گا، آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ یہاں تو 50,000 آ رہا ہے، بچتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ بیمار، کوئی وہ بیمار، کوئی۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے اعراض کیا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، ہمارا غلہ، ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے، دھان بھیگ جائے گا، لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا، یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی فکر ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا۔ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا۔ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے سے پیار ہے اس کو، لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے۔ ارے اگر سیریل نکل، بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا۔ اذان ہو رہی ہے، نہیں میچ دیکھ لوں پہلے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز آتا ہے۔ یہ چیز اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کہا مکان جل رہا ہے، ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی، جو جل گیا جل جانے دو، جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں۔ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے، پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے، کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو، اسی میں جاؤ، بیچ میں جاؤ، تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں، جلدی امام، اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، کمینے اتنی لمبی صورت ہمیں بھوک لگی ہے، تو اس لیے کیا کہا پہلے کھانا کھا لو، اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے، تو اس لیے یہ کام کر لو۔ ضروریات میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور الگ چیز ہے،
کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے, اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے, تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے آپ ہاسپٹل, پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے. ملتی ہے جماعت تو ٹھیک, نہیں تو بعد میں قضا. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مسلمانوں پر اس کے اپنے وقت کے اوپر فرض کر دی گئی ہے. فجر کی نماز ابھی پڑھنا چاہو گے تو نہیں ہوگی, ظہر کی نماز ابھی پڑھنا چاہو گے تو نہیں ہوگی, عصر کی نماز صبح پڑھنا چاہو گے تو نہیں ہوگی. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے اور جو وقت بتا دیا گیا اسی وقت کے اوپر پڑھنا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے بہت لمبا زمانہ پایا. حضرت انس فرماتے ہیں مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے, میں نے بہت لمبا زمانہ پایا اللہ کے نبی کا, نبی اکرم کے بعد ابو بکر صدیق کا, ابو بکر کے بعد عمر فاروق کا, عثمان غنی کا, حضرت علی کا, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ بھی حضرت انس نے پایا. لمبی عمر پائی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں. حضرت انس کبھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کبھی جماعت سے پہلے نماز پڑھ کے چلے آتے تھے. لوگوں نے عمر ابن عبدالعزیز سے شکایت کی, عمر ابن عبدالعزیز سے, امیر المومنین انس کو دیکھو کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کبھی پہلے پڑھ لیتا ہے, یہ کیا بات ہے؟ وہ تو نیا فرقہ بنانا چاہتا ہے, آپ کی بغاوت پر اترا ہوا ہے, آپ کو امیر نہیں ماننا چاہتا ہے, ورنہ آپ سے پہلے نماز کیوں پڑھے گا. عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس کو بلایا, اے انس ایسا ایسا سنا ہے. ہاں ٹھیک سنا ہے, کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو. تو حضرت انس نے جواب دیا, ہاں کبھی میں آپ سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین میں آپ کی بغاوت نہیں کر رہا ہوں, نہ آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہوں, میں نے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہے. حضرت انس کا جواب سنو, میں نے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھا ہے. میری آنکھیں میری نگاہیں نماز کے وقت کو پہچانتی ہیں. اللہ کے نبی فجر کب پڑھتے تھے میں جانتا ہوں, میری آنکھوں نے دیکھا ہے. نبی ظہر کب پڑھتے تھے, محمد رسول اللہ عصر کب پڑھتے تھے, مغرب کب پڑھتے تھے, عشاء کب پڑھتے تھے. میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو, نبی کے نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں. آیا امیر المومنین آپ جب اس وقت نماز پڑھاتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت ہوتا ہے, یعنی ظہر نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں, عصر نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں, فجر نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں, تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی دیر سے مسجد میں آتے ہیں تو میں نبی کے وقت کے مطابق پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور نماز پڑھ کے میں چلا آتا ہوں. میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اس لیے کہ میں ایمان جناب محمد رسول اللہ پر لایا ہوں, آپ پر نہیں. امیر المومنین آپ کی بغاوت نہیں کرتا ہوں, میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں جو نماز کا ٹائم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. پتا چلا کہ نماز اپنے وقت پر فرض ہے, منمانی نماز نہیں. انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے, ابھی عشاء کی نماز چلو بعد میں پڑھ لیں گے, چھوڑ دیتا ہوں جماعت ہو رہی ہے بعد میں پڑھ لوں گا. یہ نماز منمانی نماز نہیں ہونی چاہیے. نماز بتانے والے کے طریقے پہ ہونا چاہیے. نماز کے پڑھنے کا وقت بھی وہ ہونا چاہیے جو نماز فرض کرنے والا بتا رہا ہے. نماز کو اپنے وقت کے مطابق مت پڑھیے, نماز اس وقت میں پڑھی جائے گی جب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. یہ ہے نماز, بہت آسان نہیں ہے. ظہر کی نماز 2:30 بجے پڑھ لو, عصر کی نماز 4:45 5 بجے پڑھ لو. نہیں, نماز اپنے وقت پر. مجبوری الگ بات ہے, آپ سفر میں ہیں, مسافر ہیں, الگ بات ہے. آپ جمع بین الصلاۃ ہیں, وہ اس کے پھر احکام الگ ہیں. آپ مسافر ہیں اور گھر میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ پھر اس کے احکام الگ ہیں. لیکن آپ مسافر بھی نہیں ہیں, آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نماز کو نہیں ٹال سکتے ہیں. پھر نماز نہیں ٹال سکتے ہیں. اگر کھانا بن رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, آپ جائیے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن کھانا دسترخوان پہ لگ چکا ہے, روٹی یا چاول لگ چکا ہے, اذان ہو رہی ہے تو پہلے کھا لیجئے, اس کے بعد جائیے نماز پڑھنے. پیشاب اور لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے کر لیجئے, اس سے فارغ ہو جائیے تب جائیے نماز پڑھنے. میرے بھائیوں, لیکن
نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے. اب تو گھڑیاں بتا دیتی ہیں کہ ظہر کب ہو رہی ہے, عصر کب ہو رہی ہے, مغرب کب ہو رہی ہے. اس زمانے کے لوگوں کو کتنی دقت ہوتی تھی, سورج دیکھ کے پہچان لیتے تھے. اور آج اس زمانے میں جب بارش کا موسم ہو, سورج نہ نکلے, تب کتنی دقت ہوتی ہوگی ظہر کو پہچاننے میں, عصر پہچاننے میں. اور جب بدلی سورج تو کیسے سورج غروب ہوا, روزہ افطار کرنے میں کتنی پریشانیاں اٹھانا پڑتی ہوگی. آج تو انٹرنیٹ کے زمانے میں ہمارا نیٹ بتا دیتا ہے کہ ہریش چندر پور میں کس وقت سورج غروب ہو رہا ہے, ظہر کس وقت ہو رہی ہے, عصر کس وقت ہو رہی ہے. یہ آج ہماری گھڑیاں بتا دیتی ہیں, ہمارا نیٹ بتا دیتا ہے. کوئی بہانہ چلے گا نہیں. آج نماز کو پڑھیے نہیں, نماز کو قائم کیجئے, اور نماز اپنے وقت پر قائم کیجئے, اپنے وقت پر. یہ ہے نماز کا قائم کرنا. قاضی شریح حضرت علی نے جن کو قاضی بنایا تھا, ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. دیکھیے, ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. کسی نائی کی دکان پہ چلا گیا. حجام, نائی جانتے ہیں نا, باربر, حجام جو بال بناتا ہے سیلون پر, اس کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کا کٹنگ کر رہا تھا. یہ بیٹھ گیا, قاضی شریح کا بیٹا. عصر کی اذان ہو گئی. جب اس کی کٹنگ پوری ہوئی تو جماعت ہو چکی تھی مدرسے میں. جب یہ بچہ مدرسے پہنچا تو وضو بنا کے الگ سے نماز پڑھ رہا تھا, یعنی جماعت ہو چکی تھی الگ سے. مدرسے کے ٹیچر نے دیکھ لیا کہ اچھا کیا سزا دوں اس کو, جماعت کیوں چھوڑی, نماز پڑھ لی لیکن جماعت کیوں چھوڑی. یہ قاضی صاحب کا بیٹا ہے نا, تو قاضی صاحبی سے پوچھا جائے کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا سزا متعین کرو گے. قاضی شریح کے پاس لیٹر لکھ دیا, آپ کے بیٹے نے سیلون پر جا کر اتنے ٹائٹ وقت اور ٹائم میں سر کے بال کٹوائے, کٹنگ کرائی, کہ جب لوٹ کر آیا تو عصر کی جماعت چھوٹ چکی. اس نے بعد میں نماز پڑھی. جماعت چھوڑنے کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ بتائیے. قاضی شریح نے ایک لمبا سا موٹا سا ڈنڈا دیا اور ایک خط دیا. ٹیچر کے نام اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس لکڑی سے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. ابھی سزا پوری نہیں ہوئی. جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑوں کی, جوتوں کی دکان پہ بٹھائے رہتے ہیں اور نماز چھڑواتے ہیں, ذرا سوچیں ہماری بربادی کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, قاضی شریح نے اپنے بیٹے کے لیے جو لیٹر لکھا وہ یہ لکھا کہ اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دو میرے بیٹے کو, اس کا کھانا اور پانی بند کر دو. اگر وہ توبہ کر لے اور اس بات کا وعدہ کرے کہ آئندہ میں اتنے ٹائٹ وقت میں کبھی بال نہیں کٹواؤں گا اور کبھی جماعت ترک نہیں کروں گا, تب میرے بیٹے کا کھانا پانی جاری کر دیا جائے. اور اگر وہ اس بات کا وعدہ نہیں کرتا ہے تو اس کو بھوکا پیاسا اسی کمرے میں مر جانے دو. یہ ایک وقت کی جماعت کے چھوٹ جانے کی سزا دی تھی باپ نے اپنے بیٹے کو. اس واقعے کی روشنی میں ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. اگر قرآن و حدیث کے مطابق صحیح بول دیا جائے تو میرے بھائیوں بہت مشکل ہو جائے گا. بے نمازی آدمی, اس کی بیوی 5 وقت کی نماز پڑھنے والی, اس نمازی عورت کا بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ابھی مولوی جرجیس بول دے تو آگ لگ جائے گی. ایک آدمی ہے جو صرف جمعے نماز پڑھتا ہے, پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتا, لیکن اس کی بیوی 5 وقت کی نمازی ہے. اس 5 وقت کی نمازی عورت کو ایسے بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ ایک آدمی ہے 5 وقت کا نمازی ہے, پابندی سے نماز پڑھتا ہے, لیکن اس کی بیوی ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتی ہے. ایسے آدمی کو, اس بیوی کو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ میرے بھائیوں غور کرو, بے نمازی آدمی اگر ہمارے سماج میں مر جائے تو اس آدمی کا جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج کی تقریر میری آج تک کی تمام تقریروں سے بالکل الگ ہے. آج کی کا جو خطاب ہے میرا وہ آج کی ابھی تک جو تقریریں ہوئی اس سے بالکل الگ ہٹ کر ہے. میرے بھائیوں پتہ نہیں اسٹیج پر بیٹھتے وقت یہ موضوع کیسے میرے ذہن میں آ گیا ہے اور میں بولنے لگا ہوں. یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ بے نمازی عورت نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی یا نہیں رہ سکتی ہے, یا نمازی عورت بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی یا نہیں رہ سکتی, یا نمازی آدمی بے نمازی عورت کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے؟ کیونکہ نکاح کی شرط تو یہ ہے کہ لا
ينكح الزاني الا زانية او مشركة, زانی کا نکاح زانی اور مشرکہ کے ساتھ ہوتا ہے, اور مومنہ عورت کا نکاح مومن مرد کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان والے مرد کا نکاح ایمان والی عورت کے ساتھ ہونا چاہیے, اور بدچلن عورت کا نکاح بدچلن مرد کے ساتھ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے مشرکہ اور زانیہ کو ایک ساتھ استعمال کیا. زنا کرنے والی یعنی زانیہ عورت کا نکاح کس کے ساتھ ہو؟ زانی مرد یعنی بدچلن مرد کے ساتھ, یا مشرک مرد کے ساتھ. جانتے ہو کیوں؟ مشرک جس طرح زانیہ عورت کا ایک مرد نہیں ہوتا ہے, کئی مرد ہوتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے, اسی طریقے سے مشرک کا بھی ایک خدا نہیں ہوتا ہے, اس کے بھی کئی خدا ہوتے ہیں. تو زناکار اور مشرک برابر ہے. زناکار مرد ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرتا ہے اس کا, جہاں دیکھا وہاں منہ مارتا پھرتا ہے, اور ایک عورت جو بدچلن ہے وہ جس مرد پر فریفتہ ہوئی اس کو وہ اپنا عاشق مان لے کے اپنے بستر پہ بلا لیتی ہے. جس طرح بدچلن لوگوں کا ایک مرد نہیں ہوتا, کئی مرد ہوتے ہیں, اور ایک عورت نہیں کئی عورتیں ہوتی ہیں, ایسی مشرکوں کا ایک اللہ ایک خدا نہیں ہوتا, کئی. اس لیے بدچلن مرد کی شادی بدچلن عورت کے ساتھ, بدچلن عورت کی شادی بدچلن مرد کے ساتھ ہونی چاہیے, اور یا پھر مشرک کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ مشرک اور زانی دونوں برابر ہیں, دونوں. اس لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. گمبھیر مسئلہ ہے. ایک عورت نے عبداللہ ابن عباس سے مسئلہ پوچھا, ذرا غور کیجئے گا, اس مسئلہ سننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. ایک عورت نے مسئلہ پوچھا عبداللہ ابن عباس سے, شیخ میرا شوہر بے نمازی ہے, میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, میرا شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے کہ ناجائز؟ عبداللہ ابن عباس کا اس عورت کے پاس جواب آتا ہے, بے نمازی کافر ہے, ایک مومنہ عورت کا کسی کافر مرد کے ساتھ رہنا جائز نہیں. پھر اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ جواب آیا, اپنے شوہر کو سمجھاؤ. اس نے لکھا, میں سمجھا کر تھک چکی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. کہا اس سے علیحدہ ہو جاؤ. اس نے پھر لکھا کہ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں, میں کیا کروں؟ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی لیکن وہ مجھے چھوڑتا بھی نہیں, طلاق نہیں دیتا. عبداللہ ابن عباس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے, جب وہ مومن ہی نہیں ہے, جب وہ کافر ہو چکا ہے تو رشتہ تو اپنے آپ ختم ہو چکا ہے. وہ طلاق دے یا نہ دے تم اس کے نکاح ہی میں نہیں ہو. تم ایک حیض کی ایک پیریڈ کی عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہو. مولانا صاحب یہ کیا بتا رہے ہو؟ آج ہماری عورتیں کہیں آج ہمارے اوپر طوفان کھڑا نہ کر دیں. یہ سارے مسئلے آنا چاہیے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا, تو پھر وہ مومن کہاں رہ گیا ہے؟ اور جب مومن نہیں وہ کافر ہے, تو تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ہے ہی کہاں؟ اور جب رشتہ ہے ہی نہیں, وہ طلاق نہیں دے رہا, مت دینے دو. تم نکاح فسق کراؤ قاضی سے اور عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لو, یا پھر سمجھ لو کہ ہمارا نکاح نہیں, سماج میں اعلان کر دو کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی اپنی مرضی سے, میں اس سے آزاد ہو رہی ہوں. اور ایک پیریڈ اس لیے ایک پیریڈ ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ اس شوہر کا بچہ تو اس کے پیٹ میں نہیں ہے, اس لیے ایک پیریڈ ایک حیض آنا چاہیے اور اس کے بعد تم دوسری شادی کر سکتی ہو. جب پیریڈ آ جائے گا تو اس کا مطلب تمہارے پیٹ میں حمل نہیں ہے, اس کا بچہ نہیں ہے, اب تم دوسری شادی کر سکتی ہو. اجازت دے دی. علامہ ابن عباس نے یہ فتویٰ دیا ہے. غور کرو کہ نماز کتنی ضروری ہے ہمارے سماج کے لیے. یہ تو ہم ہیں, بے نمازیوں کو بھی آؤ, داماد بے نمازی, سسر حاجی ہے, داماد بیچارہ پاجی ہے. اور حالت یہ ہے کہ اس حاجی کے گھر میں داماد اور داماد کی بیوی یعنی اس کی بیٹی وہ گھر میں ہے, اور داماد سالی کو گھما رہا ہے صاحب مالدہ میں, مال میں. ہمارے حالات تو یہ ہو چکے. یاد رکھنا, دیور اپنی بھابھی کو اکیلے اپنی بائک پر بٹھا کر نہیں گھما سکتا ہے. بھائی کی اجازت کے بعد بھی سسرال سے دیور اپنی بھابھی کو لے کر اپنی بائک پر نہیں آ سکتا ہے. بیوی کی اجازت کے باوجود بھی تم بیوی کے مائکے سے بیوی کی بہن کو یعنی اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر اپنے گھر نہیں لا سکتے ہو. یہ شریعت ہے, تمہارے باپ کا چوچو کا مربع نہیں کہ جو چاہو کر لو. یہ کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں, جو پسند آئے وہ اپنا لو, جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو. اگر کوئی بہنوئی اپنی سالی کو بائک پہ بٹھاتا ہے
یہاں تک کہ باپ کی اجازت کے بعد اور بیوی کی اجازت کے بعد بھی وہ نہیں لا سکتا ہے. اجازت لڑکی کا باپ دے رہا ہے, سالی کا باپ دے رہا ہے, شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے. اجازت تمہاری بیوی دے رہی ہے, شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے. تم نے جس کے ساتھ نکاح کیا اس کو تم بائک پر بٹھاؤ, شریعت نے جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ تم رات گزارو, اس کو گھماؤ, شریعت تمہیں نہیں روکتی ہے, لیکن اس کی بہن کے ساتھ تم نہیں گھوم سکتے ہو. اسی لیے فرمایا تمہارے لیے 2 بیوی بھی جائز ہے, مرد کے لیے تیسری بیوی بھی جائز ہے, لیکن سالی کا رشتہ اتنا محترم ہے کہ تم اپنی بیوی کے باوجود اس کی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتے ہو. دوسری بیوی کی ضرورت ہے تو آپ جاؤ کہیں اور شادی کرو, لیکن اپنی بیوی کی سگی بہن کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو. آپ کی بیوی سے بچے نہیں ہو رہے ہیں اور بیوی آپ کی اجازت بھی دے رہی ہے کہ میری بہن سے نکاح کر لو, بہن کی اجازت کے باوجود بھی تم اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. اپنی بیوی کی پرمیشن کے بعد بھی تم اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہو. اسی طریقے سے دیور اپنے بھابھی کے ساتھ نہیں گھوم سکتا ہے. ان کو الحم کہا جاتا ہے عربی میں, الحم الموت. اللہ کے نبی نے ہم کو دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا ہے, بہنوئی کو سالی کے لیے موت کہا ہے. ہمارے یہاں تو عجیب سسٹم, اسکول میں جا رہی ہے تو بہنوئی چھوڑ رہے ہیں سالی کو, بھائی دکان پہ ہے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا بھابھی کو گھر چھوڑے آ. اسلام نے چوچو کا مربع بنا دیا, پردہ نام کی ساری چیزیں ختم کر دی ہم نے, احتیاط کے سارے تقاضے ختم کر دیے ہم نے. بھرے مجمع میں ایک عورت نے کہا تھا جب اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, اے عورتوں تم ان سے پردہ کرو. ایک بھرے مجمع میں پردے کی اور سے کھڑی ہو کر کہتی ہے ارائیت الحم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بہت سے رشتے آپ نے بتا دیے ان سے پردہ, لیکن دیور کے بارے میں نہیں بتایا. دیور سے بھی پردہ, اللہ کے نبی نے سب سے پردہ کہا, لیکن جب دیور کا لفظ سنا تو آپ نے کہا الحم الموت. اور دیور کے بارے میں پوچھنے والی, دیور تو موت ہے بھابھی کے, اوروں سے کہا پردہ کرو, لیکن دیور کے بارے میں سنا تو کیا کہا, رے دیور تو موت ہے بھابھی کی.